پتہ نہیں جی کافی عرصے سے ہی فائنل راؤنڈ چل رہا ہے لیکن اتنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے فریقین کے درمیان جس کی وجہ سے مسئلے حل نہیں ہو رہے, بات آگے نہیں بڑھ رہی. ہر دفعہ میں لگتا ہے کہ شاید اس سے بات آگے بڑھے گی. اب جیسے ابھی مبشر بخاری صاحب کو اچھی خوش فہمی ہے کہ بات آگے بڑھ رہی ہے, سیاسی جماعتیں میچورٹی کا مظاہرہ کر رہی ہیں, اسپیکر صاحب میچورٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اللہ کرے ان کی بات درست ہو اور یہ بات آگے بڑھے, ریکنسیلیشن ہو, مفاہمت ہو, بات کو آگے بے فارورڈ کی طرف لے کے جائیں. لیکن کھڑے کہاں ہیں؟ ایک دوسرے کے سیاسی وجود کو کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب دیکھیں نا, میں پھر یہ کہہ رہا ہوں, پیپلز پارٹی نے بڑی اچھی تقریر کی ہے. پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ نہیں ہے, ساری انجوائمنٹ کر رہی ہے حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے, اور لیکن پھر بھی کہے گی ہم تو اس حکومت کی بدعمالیوں کا حصہ نہیں ہے, یعنی ہم اس وزارتوں کے ساتھ, مہنگائی کے ساتھ, بے روزگاری کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. بھائی جب آپ اتحادی ہیں تو پھر آپ کو اس کا حصہ بننا چاہیے اس سارے کام میں. آپ پیپلز پی ایم ایل این کی مدد کے بغیر نہیں بنے ہیں. اس کی حکومت کے جرائم میں اگر کوئی شامل ہے تو ساری اتحادی جماعتیں شامل ہوں گی. یہ کہہ کے جان نہیں چھوڑ سکتی کہ ہم تو اس کا حصہ دار نہیں ہے. اگر حصہ دار نہیں ہے تو پھر آپ اس حکومت کی حمایت سے باہر آ جائیں. ایک بات تو یہ, اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں اچھی بات یہ ہے کہ جو راستہ نکالا جائے آگے چلنے کا. جب تک آپ پولیٹیکل ایشوز کو پولیٹیکلی ڈیل نہیں کریں گے, آپ لوگوں کو پولیٹیکل سپیس نہیں دیں گے, آپ لوگوں کے بنیادی فنڈامنٹل رائٹس کو تسلیم نہیں کریں گے, بات کیسے آگے چلے گی؟ میں آپ سے ابھی بھی پوچھتا ہوں, یہ 70+ جو یاسمین راشد ہے, کیا یہ دہشت گرد لگتی ہے آپ کو بنیادی طور پہ؟ یہ دہشت گرد عورت ہے. یعنی کیا ہم ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اپنے نظام کے اندر رہتے ہوئے کس طرح سے آگے بڑھیں گے؟ بھائی کوئی راستہ نکالے, ڈائیلاگ کریں. غلطیاں کسی سے ہوئی ہیں تو اس کو بھی سزا دیں. میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو معاف کر دیں, آپ سزا دیں, لیکن کوئی پروسیس تو اختیار کرے نا یار, کوئی پروسیجر تو اختیار کرے نا, تبھی جا کے آپ چیزوں کو آگے لے کے چلیں گے, ورنہ تو یہ ڈیڈ لاک ہے. دیکھیں نا, معیشت کا جو معاملہ تھا, ہمیں کہا گیا تھا کہ معیشت بہت آگے جائے گی. اب آپ مجھے بتا دیں کہاں سے پیسے آ رہے ہیں, کون پیسے دے رہا ہے, کہاں سے پیسے آ رہے ہیں. آئی ایم ایف کے معاملات, باقی معاملات, یہ سب کے سب ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئے. کیونکہ جہاں پولیٹیکل ڈیفیسٹ ہوگا, ابھی کیسر بنگالی کا انٹرویو سن لیں, ابھی مبشر بخاری صاحب کی, ان کی شبر زیدی صاحب کی جو بات ہوئی ہے اس کو سن لیں, آصف میاں کا جو ڈاؤن میں آیا اس کو سن لیں. یعنی کہیں نہ کہیں اس ڈیڈ لاک کو بریک کریں بھائی. اس پالیٹکس کو اگر آپ نے ریزالو نہیں کرنا تو پھر معیشت کیسے آگے چلے گی؟ میرا بنیادی سوال یہ ہے.